السلام علیکم. دیکھیے ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو. ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال دو. السلام علیکم. دیکھیے اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا حکمران جو مسلم امہ کی ترجمانی کر رہا ہو اور ظالم حکمرانوں کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہو، جس نے اپنی بہادری اور شجاعت کے جھنڈے پوری دنیا میں گاڑے ہوں، آپ کے ذہن میں کیا نام آئے گا؟ کوئی نام آتا ہے؟ اور مجھے فخر ہے کہ میں ایسے حکمران کے دور حکومت میں زندہ ہوں جس نے خود اپنے ملک کی اور اپنے ملک کے رہنے والوں کی پوری تقدیر ہی بدل ڈالی. کیا نام آئے گا؟ رجب طیب اردگان. دیکھیے ابھی حالیہ دنوں ترکی میں انتخابات ہوئے، الیکشن ہوئے. میں اس کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ ان الیکشن میں ٹرکی سے زیادہ دنیا کے دوسرے ممالک بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے تھے، بہت انٹرسٹ، کیونکہ ان کے اپنے مفادات اس الیکشن سے ڈائریکٹ وابستہ تھے. لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج آپ کو رجب طیب اردگان کے بارے میں کچھ بتاؤں، کیونکہ ان کی پوری زندگی سے نا ہمیں بہت کچھ لیسنز ملتے ہیں، بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور میری ویڈیو کا خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی سیکھوں اور آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں. تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آج کچھ بات رجب اردگان کے بارے میں کی جائے. دیکھیے فیبرری 1954 کو استنبول کے قریب ایک شہر ہے قاسم پاشا کے نام سے، وہاں پیدا ہوئے. جس گھرانے میں پیدا ہوئے اس گھرانے میں غربت نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے. بہت زیادہ پیسے کی بہت کمی تھی. غربت کا یہ عالم تھا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے دسترخوان پہ اگر روٹی ہوتی تھی تو سالن نہیں ہوتا تھا، اگر سالن ہوتا تھا تو روٹی نہیں ہوتی تھی. بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے. اچھا، ان کے والد کوسٹل گارڈ، آپ سمجھتے ہیں جو ساحلی پٹی پہ جو مامور ہوتے ہیں حفاظت کے لیے، تو ان کے والد کوسٹل گارڈ کی ملازمت کرتے تھے. اور وہیں اسی قاسم پاشا میں ہی ایک اسکول تھا، وہاں سے ایک مدرسے نما اسکول تھا، وہاں سے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم، امام حاتم اس کا نام تھا، وہاں سے حاصل کی اور اسی اسکول سے گریجویشن کیا. اچھا، اس اسکول کی نا ایک خاص بات تھی کہ وہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا یہ قانون تھا کہ 25% قرآن، حدیث نبوی اور سیرت نبوی یہ پڑھائی جاتی تھی. یہ اس کا قانون تھا. کوئی بھی طالب علم اس یونیورسٹی میں آئے گا، اس امام حاتم اسکول میں آئے گا، تو وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ تمام علوم کے ساتھ ساتھ وہ قرآن، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث، اس کی تعلیم کا تقریباً 25% اس ٹوٹل تعلیم کا یہ وہاں کرایا جاتا تھا، جس کا طیب اردگان کی زندگی پہ بہت ہی زیادہ گہرا اثر پڑ گیا، بہت زیادہ. اور ان کے دل بھی نا ایک صوفی ٹائپ کا دل ہو گیا. اس کے بعد گریجویشن کے بعد انقرہ یونیورسٹی، جس کا ابھی آج کل جو نام ہے وہ مرمرہ یونیورسٹی ہے، وہاں سے انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی. ایک وقت وہ بھی تھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ جب روڈوں پہ، سڑکوں پہ ٹریفک جام ہوتا تھا تو پانی کی بوتلیں اور جسے وہ لیمو پانی کہتے ہیں نا، وہ بھی بیچا کرتے تھے. اور اس کے بعد وہاں پر ٹرکی میں ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ 3 پہیوں کی ایک سائیکل، جس کو ہم یہاں پر ریڈی یا ٹھیلا کہتے ہیں، ٹرکی میں وہ ٹرائی سائیکل کراتی ہے، اس پہ بیٹھ کے ایک لمبا سا گاؤن پہن کے، اور وہ آپ کہیں کہ ان کے ایک فیوریٹ ایک چیز ہوتی ہے جیسے پاکستان میں باقر خانی کہتے ہیں، وہ انہوں نے روڈوں پہ بیچی تاکہ اپنے گھر کے حالات کچھ بہتر کیے جا سکیں. تو اس طرح کے حالات میں وہ پروان چڑھے ہیں، ان کی پرورش ہوئی. یہ ان کی اوائل دور کا یہ پورا ایک سلسلہ تھا. اس کے بعد تقریباً 1976 انہوں نے اپنی پولیٹیکل زندگی کا آغاز کیا. اور میں آپ کو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بہت شارٹ بتاؤں گے. تقریباً 16-18 سال کے بعد
سب سے پہلے وہ استنبول شہر کے میئر بن گئے. اچھا, یہ استنبول شہر جو آج ہے, آج سے 18 سال پہلے ایسا ہرگز نہیں تھا. یہ وہ شہر جیسے آپ سمجھ لیں یہ کراچی کی طرح تھا. چوری, ڈکیتی اور چھیننے چھنانے کی وارداتیں عام تھیں. کوئی روڈ کا کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا. کچروں کا ڈھیر, کچروں کا انبار تھا. ٹریفک کا ازدحام تھا. بہت ہی زیادہ مسئلے مسائلوں میں یہ گھرا ہوا تھا یہ استنبول شہر, جس کو صرف 4 سال کے بعد اس کا رخ ایسا پلٹا کہ دنیا کے 5 بہترین شہروں میں اس استنبول کا شمار ہونے لگا. تو انہوں نے سوچا کہ جب میں ایک شہر کو ایسا کر سکتا ہوں, ایک شہر کا نقشہ ایسا بدل سکتا ہوں, تو کیوں نہ پوری دنیا, کیوں نہ میں پورے ترکی کو ترقی کی راہ پہ گامزن کروں. تو ایک پارٹی بناتے ہیں, جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی. 1 سال کے اندر اندر وہ پارٹی انتخابات جیتتی ہے اور یہ اقتدار پہ براجمان ہوتے ہیں. آج سے تقریباً 22 سال پہلے یہ اقتدار میں آتے ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک یہ اقتدار سنبھالے ہوئے, ٹھیک ہے. اور ان کے کارنامے کیا ہیں, انہوں نے کیا کیا ترکی میں, ایسا کیا کیا کہ پوری دنیا جو ہے نا, وہ خاص طور پہ مسلم امہ ان سے بہت خوش ہے. اور جو یورپ سائڈ ہے, امریکن سائڈ ہے, ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ان کے اگینسٹ ہیں. انہوں نے ایسا کیا کیا؟ سب سے پہلے اگر میں ان کے کچھ کارنامے, کچھ ایسی چیزیں بتاؤں جس سے ہمیں, ہماری قوم کو, پاکستان کو بہت زیادہ سبق مل سکتا ہے, لیسن مل سکتا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے تنخواہوں میں, جیسے ہی وہ آئے لوگوں کی سیلریز بہت کم تھی, تقریباً 300% انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ کیا. جاب لیسنس جو تھی وہاں پر تقریباً 40% تھی, اس کو 2% پہ لے کے آئے. اور ترکی کا نمبر اکنامیکل, اگر آپ معاشی صورتحال دیکھیں اس کی, تو تقریباً 111 نمبر تھا, اس کا نمبر 16 ہو گیا. وہ G20 کنٹریز میں شامل ہو گیا, وہ ممالک جن کی اکنامی کی رفتار بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. تو 111 سے ترکی کو وہ 16ویں نمبر پہ لے کے آ گئے. اپنا بینک بنایا, اپنی سیٹلائٹ چینل بنایا, اپنا بحری بیڑا بنایا, 50 سے زیادہ 50+ نئے ایئرپورٹس بنائے. جب دیکھا کہ تعلیم کی کمی ہے تو 35,000 لیبارٹریز بنائیں, ریسرچ لیبارٹریز, جہاں پہ آج تک صرف اور صرف ریسرچ کا ہی کام ہوتا ہے. 3 ارب کے درمیان انہوں نے درخت لگائے. جو آج ہمیں ٹرکی ایک گرینری نظر آتی ہے وہاں پر ہمیں, وہ صرف اور صرف ان کی وجہ سے کہ 3 ارب درخت انہوں نے ٹرکی میں لگائے. اور یہ ساری چیزیں ریلوے لائن کا پورا ایک جال بچھایا. تقریباً 19,000 کلومیٹر ایک ریلوے لائن کا پورا انہوں نے جال بچھایا. روڈوں کے اوپر روڈوں کا جال بچھایا. تقریباً 30,000 کلومیٹر روڈز انہوں نے بنائی. ایسے بہت سارے ایسے کام انہوں نے کیے جس کی وجہ سے ترکی جو ہے آج ترقی کے راہوں پہ گامزن ہے. اچھا, مسئلہ کیا تھا کہ ان تمام کاموں کی وجہ سے, یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے, میرا خیال ہے 2016 تھا, جب ان کے خلاف فوجی بغاوت ہوتی ہے, تو اس کو یہ خود نہیں بلکہ ٹرکی کے پورے عوام وہ اس کو سختی سے کچلتے ہیں. فوجی ٹینکوں کے سامنے ترکی کے عام عوام روڈوں پہ لیٹتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, اور ان کے اقتدار کو سیو کرتے ہیں, کیونکہ ان کو ایسا لیڈر, ایسا رہنما ملا تھا جس نے ان کو, ان کی زندگی کو بہت اوپر کے منزلوں تک لے گیا تھا. یہ ان کے کچھ کارنامے تھے, یہ ان کے کارناموں کا 10% بھی نہیں. ایسے انہوں نے بہت سارے کام کیے. اچھا, یہ جو بھی حالیہ الیکشن ہوئے ہیں, یہ بہت کانٹے کا مقابلہ اس وجہ سے تھا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ٹرکی میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ زلزلے آئے تھے, کچھ پرابلم ہوئی تھیں. تو ٹرکی کے عوام تھوڑے سے ان سے پریشان تھے کہ وہ جو چاہتے تھے کہ زلزلے کے بعد جو مدد ہونی چاہیے تھی زلزلہ زدگان کو, جو ہیلپ ملنی چاہیے تھی, وہ اس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوئی. تو ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرا, امریکن انفلوئنس, امریکن پالیسیز کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا. تو وہاں پر جو ان کے مقابلے میں تھے کمال کلچدار اوغلو, وہ بھی 30 سال سے ٹرکی کی سیاست میں بہت زیادہ ان کا رول تھا. لیکن ان کا جو جھکاؤ ہے, ان کا جو رجحان تھا, وہ امریکن سسٹم پہ زیادہ تھا, امریکن پالیسیز میں زیادہ تھا.
انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ترکی کے اندر جتنے بھی ممالک سے جو پناہ گزین آئے ہیں، شام سے آئے ہیں، فلسطین سے آئے ہیں، یا بہت سارے ایسے ممالک سے جہاں پرابلمز ہیں وہاں سے انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، سب سے پہلے اگر میں الیکشن جیتا تو میں تمام پناہ گزینوں کو ملک سے باہر نکالوں. جبکہ طیب اردوغان نے تو ان کو اپنے پناہ دی تھی، ان کے لیے جاب کے وعدے کیے تھے اور جاب دلائی تھیں، ان کو روزگار دیے تھے، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی تھی. تو ایک تو یہ وجہ بھی تھی. لیکن بہرحال کانٹے کا مقابلہ تھا. پہلے راؤنڈ میں کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ نہیں لے سکا تھا. اور ترکی میں یہ ہوتا ہے کہ 50% ووٹ مسٹ آپ لوگوں کو لینے ہوتے ہیں اگر آپ اس ملک پہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو راؤنڈ 2 الیکشن میں گیا، اس وقت صرف 14 دن کے اندر طیب اردوغان نے پورے الیکشن کی کہتے ہیں نا گیم پلٹ دی. اچھا، ہو یہ رہا تھا کہ دنیا کے بہت سارے اخبارات، بہت سارے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم، بہت سارے لوگ، ٹی وی چینلز، ریڈیو، وہ تمام لوگ خاص طور پہ یورپین سائڈ کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر طیب اردوغان جیت جاتے ہیں تو امریکہ کا لاس ہے، امریکن پالیسیز کا لاس ہے. انہوں نے وہ تمام اخبارات کی کٹنگ، تمام وہ ٹی وی چینلز میں جو اشتہارات چل رہے تھے، جو ان کے خلاف بیانات چل رہے تھے، اس کو اٹھایا اور صبح شام اپنے نیشنل ٹی وی چینلز پہ، ریڈیو چینلز پہ، اخبارات پہ نشر کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے جب دیکھا، وہ بتایا، لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ انٹرنیشنل میڈیا، یہ امریکن میڈیا، یہ یورپین میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اگر میں جیت گیا تو امریکن لوگوں کا لاس ہے، ان کی پالیسیز کا لاس ہے، یورپین لوگوں کا لاس ہے، ان کی پالیسیز کا لاس ہے، بڑا نقصان ہو جائے گا. تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ہار جاؤں. تو عوام کو موٹیویٹ کیا، اور جب راؤنڈ 2 کا مرحلے کا نتائج سامنے آئے تو تقریباً 53% لوگوں نے ان کو ووٹ دیے اور وہ دوبارہ صدر کی سیٹ پر براجمان ہوئے. اور انہوں نے جب اپنے الیکشن کا اناؤنسمنٹ کیا، جیت کا اناؤنسمنٹ کیا، تو عوام کے سامنے ایک گانا بھی گا رہے تھے وہ، اور بتا رہے تھے کہ یہ کسی کی شکست نہیں ہے، کسی کی فتح نہیں ہے، یہ ترکی کے 8.5 کروڑ لوگوں کی جیت ہے، یہ 8.5 کروڑ لوگوں کی فتح ہے. تو ان کی زندگی تو ایک جہد مسلسل ہے اور بہت سارے ایسے کارناموں سے بھری پڑی ہے. اچھا، سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ اس الیکشن پہ، ان کی جیت پہ خاص طور پہ یہ جو بلاک ہے، رشیا، چائنا، انڈونیشیا، سعودی عرب، قطر، یہ تمام ممالک مل کے یہ بات کر رہے تھے کہ اگر یہ الیکشن جیتتے ہیں تو ہم تمام ممالک مل کے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کامن اکنامی اس کو لانچ کرنے کی بات کریں گے. ایون کامن آرمی کی بات کر رہے تھے کہ تمام ممالک مل جائیں گے اور آپس میں جو ٹریڈ ہوگی وہ اب ڈالر میں نہیں ہوگی، ڈالر میں نہیں ہونی چاہیے، اور ہم ایک ایسی اکنامی لے کے آئیں گے جو تمام کنٹریز کے درمیان جب بھی ٹریڈ ہو تو اس کا ایکسچینج ہو، اس اکنامی کو فروغ ملے. اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھے ڈالر جو ہے نا گیا، ڈالر دفن ہو گیا، ڈالر کا انتقال ہو گیا، ڈالر مر گیا، ڈالر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اگر یہ تمام ممالک مل کے اپنی نئی کرنسیز بناتے ہیں جو ٹریڈ میں ان کے آپس میں ٹریڈ کرنے کے لیے ہو، اور نئی آرمی بناتے ہیں، اور ایسے بہت سارے پالیسیز پہ، ایسے بہت سارے منصوبہ پہ عمل کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان بھی اس پالیسی کا حصہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے، ایک مسلم امہ کی بات کی جا رہی ہے، تو تمام مسلم امہ میں خاص طور پہ ان ممالک میں. اور رشیا، پیوٹن تو ان کا خاص طور پہ بہت بڑا فرینڈ ہے، وہ چاہ رہا تھا کہ یہ جیتیں تاکہ رشیا اور ترکی کے تعلقات بہت بہتر ہوں. تو جو ہو گیا ہے بہت اچھا ہوا ہے، خاص طور پہ مسلم امہ کے لیے بہت اچھا ہوا ہے، بہت بہتر ہوا ہے. ہمارے لیے کیا لیسن ہے اگر دیکھا جائے اس پورے راؤنڈ میں، ہمارے لیے کیا لیسن ملا؟ نمبر 1، وہاں پہ جو الیکشن ہوئے وہ ایسا لگ رہا تھا کوئی عید کا فیسٹیول ہے، کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے، لوگ گانے گا رہے ہیں، لوگ ڈانس کر رہے ہیں اور اپنی اپنی پارٹی کو فیور کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاکستان کی طرح کے الیکشن نہیں تھے کہ جہاں توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ اور مار کٹائی، یہاں پر بہت زیادہ مسئلے مسائل. تو لوگوں، ان کا ایک شعور دکھایا عوام نے کہ الیکشن میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور اس کا نتائج پھر آپ سب کے سامنے ہیں. تو ہمیں اس پوری ویڈیو سے بھی لیسن ملتا ہے کہ آپ لگے رہیں، آپ فوکس رہ کے کام کریں تو آپ کو منزل ضرور ملتی ہے. آخر میں ان کے کچھ کوٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ سینگ، کہ انہوں نے کہا کہ ابھی ایک اور کوئی کارنامہ تھا، میں بھول گیا بتانا، کہ ایک آیا صوفیہ ایک بہت بڑا میوزیم تھا، اس کو انہوں نے ریسنٹلی ایک بہت بڑی جدید قسم کی مسجد میں تبدیل کر دیا ہے. اور ان کا آخری کوٹ یہ بھی ہے ایک، کہ وہ کہتے ہیں کہ آیا صوفیہ کے بعد ہمارا اگلا قدم جو ہے وہ بیت المقدس ہے. تو میرا طیب اردوغان کو، رجب طیب اردوغان کو
ہزار سلام پیش کرتا ہوں ان کی عظمت پہ، ان کی جرأت پہ، اور امید کرتا ہوں کہ وہ تمام مسلم امہ کو لے کے چلیں گے اور ایسا بلاگ بنائیں گے جس سے پوری مسلم امہ کو اور پوری دنیا کے لیے فائدہ ہو، بہتری ہو، پوری دنیا ایک اچھی منزل کی طرف چل پڑے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔